حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے انداز دکھاتے تھے وہ ساری امت واقف ہے، لیکن آپ کا تذکرہ ذکر خیر ایسا ذکر ہے جس کو بار بار پڑھنے سے اور سننے سے دلوں میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ روشنی منور ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے لیے کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، جو کوئی بھی راہ خدا میں اپنا مال لٹانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت۔ ان دنوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ ہمیشہ صدیق اکبر مجھ سے جیت جاتے ہیں، تمام معاملات میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو آج میں بہت ہی زیادہ حضور کی بارگاہ میں مال دے کر میں جیت جاؤں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر اپنا سارا مال آدھا کیا، یعنی جتنا مال تھا، جو کچھ تھا، سردار تھے نا، سردار کا مال ہے، اپنا سارا مال آدھا کر کے آدھا گھر چھوڑ آئے اور آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے، حضور کے قدموں میں لے آئے۔ اب ان کا مقابلہ ہے کہ میں جیت جاؤں۔ کیا مقابلہ؟ وہی ہے نیکی کا، کہ میں جیت جاؤں نیکی میں۔ اب دکھاوے کا مقابلہ نہیں، رعایا کا مقابلہ نہیں، مقابلے ہیں تو صرف دو ہیں، یا تو رضا خدا چاہنے کا ہے یا رضا مصطفیٰ چاہنے کا ہے، کہ خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور کوئی مقابلہ نہیں، اور جنت کا مقابلہ ہے۔ فاروق اعظم جب آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اتنے میں ایک گٹھڑی اپنے سر پہ رکھے، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، ایک پھٹی اوبا، حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں پھٹی اوبا، اوبا کہتے ہیں کوٹ کو جو سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، لمبا چوڑا کوٹ ہے نا، اوبا اس کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر پھٹی پرانی اوبا پہنے ہوئے، جس کے سامنے بٹن بھی نہیں تھے، لکڑی کا انہوں نے بٹن بنا رکھا تھا اور کھجور کے پتے سے اس کو باندھا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پرانی اوبا پہن کر سر پہ گٹھڑی رکھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آ کے قدموں میں وہ گٹھڑی رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ ابو بکر کی طرف سے قبول فرمائے۔ پہلے جب فاروق اعظم نے مال پیش کیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تھا، فاروق بتا، میری عمر بتا، گھر کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، آقا جو کچھ بھی تھا نصف کیا ہے، آدھا کیا ہے، آدھا اپنے بال بچوں کے لیے رکھا ہے، آدھا حضور آپ کے قدموں میں لایا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پوچھنا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں پوچھتے؟ کوئی جتنا مال دے، آقا نے کوئی قید بھی نہیں لگائی تھی کہ اتنا لازم دینا ہے، کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا تھا کہ اتنا دینا، اس سے کم نہیں دینا۔ آقا نے کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا جو کوئی جتنا دینا چاہے دے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پوچھنا، فاروق بتا تو کتنا لایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ آج فاروق اعظم دل میں یہ شرط لگا کے آ رہا ہے، آج ابو بکر سے جیتنا ہے، آج ابو بکر سے جیتنا ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرے ابو بکر سے کون اور کیسے جیتتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پوچھا، فاروق بتا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا آدھا لایا ہوں، آدھا رکھ کے آیا ہوں۔ اتنے میں جب ابو بکر صدیق تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابو بکر تو بتا تو کتنا لایا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا اب میری حالت تو دیکھتے ہیں، جو کچھ تھا اپنے تن کا لباس بھی اتار کر اسی گٹھڑی میں رکھ کے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی سپاہی کو لباس کی ضرورت ہو، چولے کی ضرورت ہو، قمیض کی ضرورت ہو، چادر کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی سپاہی کو میرے لباس کی ضرورت ہو، اس لیے میں اپنا لباس اتار کر بھی اسی گٹھڑی میں رکھ کے آیا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابو بکر یہ بتا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ادھر تو سب کچھ لے آیا، گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے، آقا گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یارو یہ ہے مقام، یہ ہے حب مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر لگے، ہر شے سے بڑھ کر لگے،
وہ ہے صدیق اکبر، اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ جب صدیق اکبر نے عرض کی آقا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، تاجدار کائنات وجد میں آئے ہوں گے، صرف تاجدار کائنات ہی نہیں بلکہ رب العالمین بھی، رب العالمین اتنا خوش ہوئے رب نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ ابھی صدیق اکبر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، رب نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ جب جبریل امین آئے، جبریل امین پہلے بھی آیا کرتے تھے لیکن آج ایک نرالی انداز میں آئے۔ پہلے آیات قرآنیہ لے کر آیا کرتے تھے، کوئی احکام اسلام لے کر آیا کرتے تھے، کوئی دین کی باتیں سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے، کبھی ادب مصطفیٰ سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے، ارے کبھی دین کے احکام بتانے اور سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دن جبریل آئے لیکن دین کی باتیں نہیں، احکام کی باتیں نہیں، نماز کی باتیں نہیں، روزے کی باتیں نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی شان بتانے آئے تھے۔ جب جبریل امین آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں آقا سب سے پہلے تو اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتا ہے، خدا آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ آقا نے سلام قبول کیا اور اس کے بعد جبریل اور کیا کہتا ہے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا آقا رب فرماتا ہے میرے محبوب اپنے صدیق سے پوچھ، سب سے پہلے تو میرا سلام قبول کرے اور دوسرے نمبر پر یہ پوچھ یہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں۔ خدا فرماتا ہے میرے محبوب اپنے صدیق سے پوچھ یہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو بکر بتا تو اپنے خدا پہ راضی ہے کہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں سیدنا صدیق اکبر کا جب تک سانس نہیں رکی کہتے رہے مولا میں راضی ہو گیا ہوں، مولا میں راضی ہو گیا ہوں، مولا میں راضی ہوں، مولا میں راضی ہوں، مولا میں راضی ہوں، مولا میں راضی ہوں۔ جب تک سانس ٹوٹی نہیں، سانس رکی نہیں، سانس ختم نہیں ہوئی کہتے رہے مولا میں راضی ہوں، مولا میں راضی ہوں، مولا میں راضی ہوں۔ سو محترم المقام اگر ایسا کردار ہو، ایسی سیرت ہو، ارے سارا زمانہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان تک انبیاء کی بات ایک طرف ہے، وہ تو انبیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کے بعد کی بات باقیوں کی بات ہے۔ ہر کسی سے اگر پوچھا جائے تو بتائیے خدا سے تم کیا مطالبہ رکھتے ہو؟ ہر ولی، ہر عابد، ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر زاہد، ہر ریاضت گار، ہر مجاہد، عبادت کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، نمازی نماز پڑھنے والا، قاری قرآن پڑھنے والا، کتابوں کی تلاوت کرنے والا جب ساری عبادت کر لیتا ہے تو یہی کچھ عرض کرتا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ یہی کچھ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ مولا تو راضی ہو جا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی نرالی شان ہے، وہ مولا خود کہتا ہے ابو بکر تو بتا تو اپنے مولا پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔